قوم کو دیا ہو، آج ان ماؤں کی زبان پر گانے بجانے، صبح بھی گناہ میں شام بھی گناہ میں، تو ایسی زندگی پر اسی کو سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ چلے گئے حضرت سفیان ثوری، روتے ہوئے چلے گئے۔ کیا مائیں تھی پاک باز مائیں، کیسی استقامت کا کوہ گراں کوہ ہمالیہ چلے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ماں تو رخصت ہو گئی، لیکن حضرت سفیان ثوری کو اللہ نے ان کی قربانیوں کے بدولت کتنا نوازا بتانا چاہتا۔ کچھ انسان لگانے کو تیار نہیں اور دنیا ہی میں چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری مل جائے، ٹر ٹر کر کے سوتا رہتا ہے، اٹھتا اس وقت جب شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے اور چاہتا ہے جب دکان پر بیٹھوں تو ٹاٹا برلا بن جاؤ فوراً، ایک منٹ کے اندر ایسی برکت نازل ہو کہ ہم دنیا میں مالداروں میں ممتاز بن جائیں۔ یہ انسان کا نظریہ یہ سوچ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیسی قربانی دی کہ انہوں نے ظاہری تمام اسباب کو کاٹ کر اس لیے اپنے خواہشات کو قربان کیا کہ اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو جائے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگ علماء پر طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، پھپتیاں کسیں گے، ان کی غیبت کریں گے، ان کی برائی کریں گے، لیکن جب سفیان کا کردار آئے گا تو غیبت کرنے والا شرم سے اپنے پسینے کے پانی میں ڈوب کر کے ہلاک ہو جائے۔ کیسے قربانی دی؟ حالات ایسے آئے کہ وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا سفیان ثوری کو میدان عرفات میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ بادشاہوں کا کیا ہے؟ سلطان جائے، یہ کردار انبیاء کا علماء کا صلحہ کا رہا ہے کہ انہوں نے حق بات کہا ہے چاہے سرے دار پر کہنا پڑے۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اپنی فضیلت پر پھول کر کوپا ہو جائیں۔ فضیلت تو جب ملے گی نا جب وہ اپنے اجداد اور اپنے اکابر کے وراثت کے صحیح امین ہوں گے، تب جا کر کے فضیلت حاصل ہوگی۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کے اوپر ہو۔ حضرت سفیان ثوری نے حق بات کہہ دی، بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھی وہ بات، لیکن کہنا وہی ہے، حق کہو، حق سنو، حق کے سدا ساتھ رہو۔ جو منافق ہے اسے پاس بٹھاتے بھی ہو، بالکل کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو متولی صاحب ہمیں کہہ دیں گے کہ مسجد سے نکل جاؤ، اگر ایک بات کہی تو مسجد کی کمیٹی کے چودھری ہمیں نکال دیں گے، اگر یہ بات کہی تو شہر کی قضا سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کچھ غفل ہی جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو، لعنت مار دو، پیشاب کر دو ایسے متولیوں پر جو دین کے خلاف ہمیں مجبور کرتے، ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ دیکھی ہے، محمد عربی کو دیکھا ہے، غزوہ خندق پر آقا کے پیٹ پر پتھر بڑے ہوئے ہیں۔ ہم درود پڑھ کر جینے والی قوم ہیں، ہمیں پیسوں کا لالچ نہ دو، اپنے کردار کو معاشرے میں نبھاؤ۔ علماء اعلان کرو کہ وہ خبیث اور مکار جس کی شادی میں دوائی ناچتی ہے، ہم شریک نہیں ہوں گے ان شادیوں میں۔ بھائی کام جن لوگوں کے ہاں گھوڑوں گدھوں کی طرح کھانا اسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا ہے، ایسے کھانوں میں ہم شریک نہیں ہوں۔ نہیں پڑھائیں گے بھی کہا، ارے 2000 کا نقصان ہوگا، ہونے دو، 2000 نہیں بلکہ 10 کروڑ بھی ہو اور اللہ کے حکم کے خلاف کر کے وہ حاصل ہوتا ہو تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنا کردار نبھاؤ۔ انہیں پتا تھا کہ اگر بادشاہ کے سامنے کچھ کہا نا تو گردن کٹ جائے گی، لیکن وہ لوگ کرنے والے کہاں تھے؟ انہیں اپنے جان کی کہاں پرواہ کی ہے؟ دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ وہ جانتے تھے الا ان صراط اللہ الغالیہ الا وہی الجنہ، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے، وہ تو اسی وقت ملے گی جب انسان اپنے خواہشات کو پائمال کر کے وہ کہے جو اللہ چاہتا ہے، چاپلوسی نہ کرے، کسی کے پیچھے نہ پھرے۔ ایک خوددار آدمی ہے تو امام بخاری کا طرز اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام بخاری وہ امام ہیں جن
فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شہر کے حاکم بخارا نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلط کام لے۔ انہوں نے کہا اے حاکم بخارا، تیرے گھر سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تیرے گھر سے خوف آنے والے نہیں ہیں، باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ علماء خود تار بنو، مضبوط بنو، لاٹھی مضبوط ہو۔ غلط کام اگر دیکھو تو پہلے لاٹھی سے منع کرو۔ تم نہیں لاٹھی سے منع کرو گے تو اور کون ہوگا بھائی؟ یہ سنت پر عمل کرنے والا اور کون کرے گا؟ لاٹھی سے منع کرو۔ اگر اپنا کوئی رشتہ دار ہے، بھائی بند ہے، تو گریبان پکڑ کر کے تماچے لگاؤ کہ خبیث تو نبی کا امتی ہے کہ یہودیوں کا چیلا ہے؟ اگر یہودیوں کا چیلا ہے تو نکل جا ان کے پیچھے پیچھے جا۔ یہ کیا بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے؟ تیری جنازے کی نماز میں پڑھاؤں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے مردوں کو تکلیف پہنچاؤں اور تو یہودیوں کے پیچھے بھاگتا پھرے؟ تو علماء کو تو لاٹھیوں سے کام لینا چاہیے۔ اور کب لیں گے؟ جب چاپلوسی مزاج میں نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ہمیں تم پیارے نہیں، اللہ کے نبی کا دین پیارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات من حیث الرسالہ وہ پیاری ہے۔ دنیا میں کوئی کچھ بھی کرتا رہے، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت سفیان ثوری نے قربانی دی تو جا کر کے کیا نتیجہ ہوا کہ حرم شریف میں لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ امام صاحب محدث صاحب سفیان ثوری یہاں سے غائب ہو جائیے اس لیے کہ خلیفہ یہاں آ رہا ہے، وہ پہنچے گا تو اس وقت تجھے تختہ ڈال پر لٹکا کے رکھ لے گا، اس لیے روبوش ہو جائیے خدا کے واسطے۔ وہ کہنے لگے نہیں، جس انسان کی جان اللہ بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جس کو اللہ مارنے پر آئے کائنات میں کوئی جگہ اس کے لیے جائے بنا نہیں ہوگی۔ میں کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میں کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز کچھ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گئے ملتزم سے چمٹ کر کہا اے اللہ میں سفیان ہوں، میری ماں نے ضرورت کے باوجود تیرے دین کے لیے مجھے ہدیہ کر دیا، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کا ایک ایک خون کا قطرہ تیرے دین کے لیے لگا دیا، منصور قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، اگر حرم کے حدود میں آیا تو میری تیری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ کیا ناز تھا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ جب پہنچا ہے طائف میں، اس کا گھوڑا بھٹکا اور اس کے بعد وہ نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ملک عدن کو روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آجہانی ہو گیا اور سفیان ثوری نے جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو دیکھو علماء کا کردار معاشرے میں کتنا مضبوط ہے، اس کردار کو دیکھو اور تصور کرو کہ خدائے پاک کی قسم اگر یہ سنہرا سلسلہ نہ ہوتا تو کسی مندر میں جا کر کے ہم بھی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جو جھٹلائے اس سے بڑا مکار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اولیاء کرام ہے نا، ہم تو اولیاء کو مانتے ہیں، اللہ کے اولیاء تو ہمارے لیے تبرک ہے، ان کی ہر چیز ہمارے لیے برکت ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکریم نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو میرا اعلان جنگ ہے، اور جنگ میں سب سے پہلے قیمتی چیز چھینی جائے گی۔ اللہ کی نگاہ میں قیمتی چیز ایمان ہے، اس لیے ولیوں سے اگر کوئی عداوت رکھے گا تو ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت بایزید بستامی کا بہت ہی احترام کے ساتھ میں واقعہ سناتا ہوں۔ چھوٹے سے بچے ہیں، بھی 8 سال کی عمر ہے، ماں کو خیال آیا ہمارے معاشرے میں باپ کا انتقال ہو جائے تو مائیں سوچتی ہیں کسی ہوٹل پہ لگا دو تاکہ چند روپے دے اور ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن یہ دین کا مزاج نہیں ہے، مائیں ایسا نہیں کیا کرتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دیکھا شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ہے، کسی طریقے سے اسے دیندار بنا دیا جائے، کیونکہ انسان جب دیندار بن جاتا ہے ضلالت و گمراہی کے بغولے اس کی زندگی
پر اثر انداز نہیں ہوتے. تو ماں نے عالم دین کے پاس لے جا کر کے کہا کہ حضرت جی میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے, لکھا دیجئے, دیندار بنا دیجئے. حضرت جی جب تک میرا بیٹا کسی لائق نہ ہو جائے اسے چھٹی نہ دیجیے, قربان دے. اب ماں نے تو پہنچا دیا بیٹے کو, بیٹا پہنچ گیا مدرسے میں, استاد اسے پڑھانے لگے اور ماں نے کہا تھا چھٹی نہ دینا. تو پورا سال گزر گیا, استاد نے کبھی بھی نہیں کہا نہیں گھر چلے جاؤ, نہ بچے نے چھٹی مانگی, نہ ماں نے آ کر مطالبہ کیا. ہمارے یہاں جو دینی مدرسوں کا نظام ہے اس نظام میں دیکھو ہر جمعرات کو سر پہ کھڑا ہوتا ہے پھول, میرے بیٹے کو چھٹی دے دو, میرے پوتے کو چھٹی دے دو, میرے بھائی کو چھٹی دے دو, میرا نواسا ہے, فلاں کی شادی ہے, فلاں کا ولیمہ ہے, اور آج بھینس نے بچہ دے رکھا ہے, اور فلاں اور فلاں. نہ جانے کتنے کتنے بہانوں سے ان بچوں کو گھر لے جا کر کے ان کے تعلیمی وقت کا خون کیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. ایک سال تک استاد نے ایک بار بھی چھٹی نہیں کی, لیکن ایک سال گزر گیا. ظاہر ہے کہ بچے کو ماں کی یاد آئے گی. بچہ تڑپنے لگا, حضرت جی مجھے چھٹی دے دیجئے, مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. استاد کہنے لگے نہیں, میں نے تیری ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک تو کسی لائق نہیں ہو جائے گا تجھے چھٹی نہیں ملے گی, میں نہیں دے سکتا تجھے چھٹی. بچہ اصرار کرنے لگا, استاد انکار کرنے لگے. بالآخر بچے کو دیکھ کر کے استاد مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹے دیکھو یہاں سے یہاں تک سبق اگر تم سنا دو تو تمہیں چھٹی مل جائے گی. یعنی جو روزانہ سبق دیتے تھے اس کے اعتبار سے 11 دن کا سبق ایک ساتھ دے دیا, اور مقصد یہ تھا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. 11 دن کا سبق بھلا کیسے یاد کرے گا, اور جب یاد نہیں کرے گا تو چھٹی بھی نہیں ملے گی. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے, ہماری ماں کی طرح ان کی پرورش نہیں ہوئی تھی کہ اولادوں کو باہر لے جا رہے ہو, لہذا ایسا کرو کہ ماتھے پر ایک ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. گمراہی والی بات ہے, اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں, ٹیکا لگا دو بچا رہے گا, اس کو کسی کی نظر نہیں لگے گی. واہ واہ, چاہے خود ہی کالا بھجنگا ہو ٹیکا ضرور لگے گا, اس لیے کہ اگر نہیں لگایا تو نظر نہیں لگے گی. کوا بول رہا ہے تو کہنے لگی آج کوئی مہمان ضرور آئے گا. ایسی ایسی باتیں جس کا شریعت سے دور کا واسطہ نہیں ہے, ان باتوں کو آج ہمارے معاشرے میں ایسی جگہ ملی ہے کہ شریعت کو ایک طرف رکھ دیں گے لیکن بچے کو اور رسم و رواج کو انسان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آج میں نے سنا کہ ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی تو آپ کے ہاں جس سے چاول صاف کرتے ہیں سپولا جسے بولتے ہیں, بچی کو پہلے اسی سپولے میں رکھا گیا. اللہ جانے کہاں کا فتوا تھا کہ ان عورتوں نے کون سا قرآن پڑھا, کون سی حدیث پڑھی. مجھ سے معلوم کرنے آئے کہ مولانا یہ بھی سنت ہے کیا کہ کسی بچے کو جب پیدا ہو تو سپولے میں رکھ دیا جائے. میں نے کہا اچھا ہوا عورتوں نے سپولے میں رکھا, اگر یہ فتوا دے دیتی کہ گرمی میں کسی رضائی اور لحاف میں لپیٹ کر رکھ دو تو بچہ تو راہی ملک بقا کو روانہ ہو جاتا اور وہ جان جانے آفری کے سپرد کر دیتا. انہوں نے اتنا ہی کیا, اس لیے بہرحال ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. گمراہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین, جاہلیت کی تمام رسموں کو محمد نے اپنے قدموں سے لوٹ ڈالا. اب جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے لیے جاہلیت کی کسی بات نہ جاہلیت کے کسی کام کی کوئی گنجائش ہے. اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ہمیں شبہ اور شک ہے. تو بچہ دیکھا اس نے کہ مجھے 11 دن کا ایک سبق مل گیا, اب کیا کرے بھائی, تربیت ہوئی تھی اس لیے مسلح بچھایا کہ میری ماں نے کہا تھا میرے بیٹے زندگی میں جب کبھی نازک موڑ آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کر لینا, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. خدا سے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے اکبر, یہی وہ در ہے کہ جہاں سے آپ وہ نہیں جاتی. وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے اور استاد نے سبق دے دیا, اے اللہ اگر سبق یاد نہ ہوا ماں کی زیارت نہیں ہوگی. اے خدائے ماں جس نے موسیٰ کے زبان کی لکنت کو کھولا اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو واشگاف کیا, اے ذات باری میرے سینے کو کھول دے. دعا کی بچے نے تڑپ کر جب مانگا ہے اللہ کو رحم آیا اور بچے کا سینہ کھول دیا. ابھی اس کے آنکھوں سے آنسوں کے ننھے قطرے اس کے ہاتھوں پر گرے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے 11 دن کا سبق اسے ایک ساتھ یاد دلا دیا. یاد ہو گئے. حرام کھاؤ گے, حرام کھلاؤ گے,
بچہ حافظ بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا۔ ایک صاحب لے کر آئے، ایک صاحبہ تھی کہ میرے بیٹے کو مار مار کر مولوی بنا دو۔ میں نے کہا مار مار کر اگر کوئی مولوی بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے شیطان کو بہت مارا ہوگا۔ آپ نے دیکھا نا عاملوں کو چھوڑاتے ہوئے، کوئی بال پکڑ کے مارتا، کوئی کھال اکھاڑ کے مارتا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ تو شیطان تو سب سے بڑا مولوی اب بھی بن جاتا، پہلے تھا بھی اب بھی بن جاتا۔ میں نے کہا مار مار کر کوئی مولوی نہیں بنتا۔ اللہ کی نظر رحمت اور اللہ کی عنایت خاصہ ہوتی ہے۔ اللہ جس کے اوپر نظر رحمت ڈالتا ہے اسے اپنے دین کی طلب اور اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو بچے نے تڑپ کر دعا کی، سبق یاد ہو گیا، پر جا کے سنا دیا۔ استاد مجبور ہو گئے، چھٹی دے دی کہ جاؤ بچے جاؤ، لیکن شام کو آ جانا۔ اب بچہ اچھلتا ہوا جا رہا ہے، کودتا ہوا میں جاؤں گا، میری ماں مجھے گلے سے لگائے گی، میری ماں مجھے سینے سے چمٹائے گی، لقمہ بنا کے کھلائے گی، میری ماں مجھے نہلائے گی دھلائے گی۔ نہ جانے کتنے خیالات تھے، خیالات کی ایک اسکرین چل رہی تھی۔ لیکن جب بچہ دروازے پہ پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا امی دروازہ کھولنا، تیرا بیٹا بایزید تیرے دروازے پہ آیا، امی تیری محبتوں کا مرکز تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، کھول دروازہ اپنے بیٹے کی زیارت کر لے۔ ماں نے جب آواز سنی دل نازک پر ایک خنجر سے لگا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگی او بایزید، تو اپنے آپ کو بایزید کہتا ہے، میرا تو ایک ہی بایزید ہے، مدرسے میں نے داخل کرایا ہے، جب تک کسی لائق نہیں ہو جائے گا اپنی ماں کو منہ نہیں دکھائے گا، تو نقلی بایزید ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چلا جا، میں دروازہ تیرے لیے کھولنے کو تیار نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن ماں جانتی ہے مورخ کیوں جگہ دیتا نہیں، تاریخ عالم میں بڑی قربانیوں کے بعد پہلا نام ہوتا ہے۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بیٹے کے ارمانوں کا خون ہو گیا اور اس کے خیالات کا تاج محل ریت کے ذرات میں مل گیا بکھر کر۔ بیٹا روتے ہوئے استاذ کے پاس گیا، حضرت جی میں ملنے گیا تھا، میری ماں نے ملنے سے منع کر دیا، اب جب تک میں کسی لائق نہیں ہو جاؤں گا جب تک اپنی ماں کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ پھر لائق ہونے میں 8 سال کا عرصہ نہیں لگا، صرف یہ چلہ 4 مہینے میں 1 سال میں کام نہیں چلا، 22 سال تک حضرت بایزید روحانی علم حاصل کرتے رہے، شریعت اور طریقت کو حاصل کرتے رہے۔ 22 سال او امت کے لوگوں، انسان تو کویت کے دینار کو کمانے میں 22 سال لگا سکتا ہے، لندن جا کر کے اپنے بیوی پہ بچے کے پیٹ کو پالنے کے لیے 50 سال بھی لگا سکتا ہے، لیکن دین کے لیے ایک دن کی قربانی بھی نہیں دے سکتا۔ آؤ اپنے بزرگوں کے قربانیوں کو دیکھو، شریعت کی اس کڑی کو دیکھو، 22 سال کا عرصہ انہوں نے لگایا ہے، تب جا کر کے دین ان تک پہنچا۔ 22 سال کا عرصہ ہو گیا، تہجد کی نماز پڑھ رہے، وہ اللہ والے تھے نا، اللہ والوں کا پیٹ مرغے کا قبرستان نہیں ہوتا کہ پیٹ نکلا ہوا ہو تو ایسا لگے جیسے اس میں نہ جانے کتنے مردے دفن ہو، نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے، تہجد کے ٹائم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اسی لیے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر کا ہی۔ حضرت بایزید تہجد کی نماز پڑھ رہے، استاد دروازے پہ رات کو پہنچے، دروازہ کھولا، نماز مختصر کی۔ حضرت جی آپ کبھی رات کو تو نہیں آتے تھے، کیسے آئے؟ کہنے لگے بیٹے 22 سال تو نے محنت کی ہے، میں نے خواب میں نبی آخر الزمان محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں کہ جاؤ بایزید سے کہہ دو کہ آسمان میں تیرے لیے اولیاء کا سرتاج بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا، میں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جا کے آج تو اپنی ماں سے کہہ دے تیرا بیٹا کسی لائق ہو گیا۔ او ہندوستان کے مسلمانوں، یہ تمہارے پرکھوں کی تاریخ ہے کہ 22 سال تک علم دین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لگایا ہے۔ اپنی جوانیوں کے بہترین بیوی سے لطف اندوز ہونے کے بجائے قرآن حدیث اور فقہ کے مسائل
مدینے میں انہوں نے گزارے ہیں، اس لیے خدا کے واسطے ان کی قربانیوں کو نظر استحسان سے دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ امت اگر کچھ نہ کر سکے، اپنی اولادوں کو نہ پڑھا سکے، خود حافظ نہ بن سکے، حافظ بنا نہ سکے، تو کم سے کم ان علماء کو دیکھ کر کے اس کی پیشانی پر بل تو نہیں پڑنا چاہیے نا۔ آج دیکھو تو صحیح، سب سے بڑا المیہ یہی ہے، یہودی کتوں نے ہمارے دل و دماغ سے عظمت نکالی ہے۔ حال یہ ہے، عین رمضان کا مہینہ ہے، پیشانی سے لے کر ناخن تک پسینہ بہ رہا ہے، ہاتھ میں عالم دین کے جھولا ہے، مدرسے کے چندے کے لیے آج کے ساہوکار اور سیٹھ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب انتظار کرو، ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ ارے کتو، اگر عالم دین کی تعریف کرو گے تمہاری نسلیں ارتداد کے جوہر میں گر جائیں گی۔ خدا پاک کی قسم، اللہ انتقام لے، ذلیل کرتے ہیں۔ تمہارا تو کام یہی ہے، جب چاہے منہ اٹھا کر چلے آئے۔ کہتے ہیں اگر اپنے پیٹ کی باری آتی، اپنے پیٹ کا مسئلہ ہوتا، تیرے دروازے پر زندگی بھر ایک بار بھی نہیں تھوکتا۔ آیا اس لیے ہو کہ مہمانان رسول کا مسئلہ ہے، اور نبی کی نگاہ میں ان کی کتنی قدر ہے۔ وقت بہت طویل ہو رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ حدیث بیان کر کے اس کے اجزاء کی تشریح کرتا، لیکن بہرحال میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمارے دل و دماغ سے علماء کی عظمت کو نکال دیا۔ حالانکہ یہ دور ہے گھناؤنا دور، ایسا خطرناک دور، پہلے مسلمان شراب پینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج ہر گلی کوچے میں شراب ہی مل جائیں گے، بڑی بڑی کاریں اور شراب پینے میں مل جائیں گے۔ پہلے کوئی انسان ایمان لانے کے بعد جوا کھیلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج محلے محلے میں جواریوں کا اڈا سجا ہوا۔ پہلے کوئی انسان کسی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، آج رات کی تاریکی میں جوان یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ زناکاری کا کب موقع ہاتھ آ جائے۔ ایسے گندے اور نازک ماحول میں اللہ چاہتا ہے کہ ایسی قوم کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ وہ سود کھانے والا سویا، اس کی چھت گر جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن ایسے وقت انہی علماء، حفاظ اور نونہال چھوٹے چھوٹے بچوں کی برکت سے وہ تہجد کے وقت قرآن جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج کل کے بدبخت بدنصیب موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے، مٹی کے ہم جرام ہیں، یوں مت پوچھا ہمیں نادان تیرے داغ کی رونق ہمیں سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔